بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین، آپ کا یہ فیصلہ بالکل بروقت ہے اور قومی ایک ذمہ داری ہے جسے آپ پوری فرما رہے ہیں۔ یہ میں مکمل حمایت کرتا ہوں جناب سینیٹر سراج الحق صاحب کی، جو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ 5 تاریخ کو شاید سینٹ کا اجلاس نہ ہو، لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ ہوگا تو پھر اسے ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم کوئی ایک فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس پر تسلسل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انڈیا انکریج ہوتا ہے اور کشمیر کے لوگ ہمارے اس طرز عمل سے تھوڑے مایوس ہوتے ہیں۔ اب جو سید علی گیلانی صاحب اس ذوف بیماری کی وجہ سے اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے ہے، لیکن ان کا جذبہ اتنا مضبوط ہے جو ایک نوجوان کا بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم جب شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے سے ہی شروع کرنا چاہیے کہ جو ان کی قربانیاں ہیں، جو ان کی قیادت جو انہوں نے فرمائی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کی آزادی کے لیے اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے، آپ کو سر یاد ہوگا کہ 19 جولائی اس دفعہ آزاد کشمیر میں تو منائی گئی، لیکن پاکستان میں کوئی زیادہ اس کا چرچہ نہیں ہوا۔ 19 جولائی پاکستان بننے سے قبل 1947 میں سری نگر میں ایک جلسہ ہوا، جو سردار ابراہیم خان جو بیرسٹر تھے اور وہ ایڈوکیٹ جنرل تھے ریاست کے، انہوں نے اپنے سرکاری گھر کے اوپر جلسہ کر کے لوگوں کو بلوا کر پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی۔ آپ اگر اس کو دیکھیں قرارداد کو تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ دل میں اتر جانے والا ہے، صحیح جذبات تھے۔ اور پھر وہ وہاں سے نکل کر ایک ٹرک کے پیچھے وہ بیٹھ کر وہ پھر آزاد کشمیر پہنچے تھے۔ اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تسلسل ہے اس جد و جہد کا کہ کشمیری اپنے آپ کو نہ صرف آزاد کروانا چاہتے ہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق بھی چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے آئین میں بھی یہ تحریر ہے کہ جب کشمیر کے بارے میں فیصلہ ہوگا تو یہ بھی کشمیریوں کے اوپر چھوڑا جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ کس سطح کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے وہ جو سازشیں ہو رہی تھیں کہ کشمیر کو آپ ایک کس سٹیٹس کے ساتھ رکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیٹس جو ہے اس کا تعین بھی کشمیری ہی کریں گے، تو اس لیے اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں کوئی ایسی صورت پیدا کرنی چاہیے کہ یا کوئی جس دن یہ 5 اگست کو یہ سلسلہ ہو تو اس کے تسلسل کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ کیسے جیسے وہ روز شہید بھی ہو رہے ہیں اور نوجوان جوانی شہید ہیں یا باقی لوگ ہیں، روز آپ ٹی وی پہ اوپر دیکھتے ہیں کہ 3 4 5 لوگوں کو وہاں انڈین فورسز وہاں مار رہی ہیں، اور پھر انڈیا سے لوگوں کو وہاں لا کر وہ ایک جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ماحول وہاں ایسا بن گیا ہے کہ پہلے جو لوگ شیخ عبداللہ کی وجہ سے یا باقی لوگوں کی وجہ سے کچھ تھوڑے سی اختلاف ہوا کرتا تھا، آج وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور کشمیر کا کوئی کشمیری ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ الگ ہیں جو یہ روز جانے دے رہے ہیں اور ہم اس سے الگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں 78 میں دلی گیا تھا تو وہاں پر میری ملاقات فاروق عبداللہ صاحب سے ہوئی، شیخ عبداللہ کے صاحبزادے جو چیف منسٹر بھی بعد میں رہے۔ اور شیخ عبداللہ جو ہیں وہ بیمار تھے اس وقت،
ورنہ وہ خود بھی آ کر مجھے ملنا چاہتے تھے۔ اس وقت میں بار کا پریزیڈنٹ تھا، تو اس حیثیت سے میں گیا تھا۔ تو ہمیں لے جایا گیا سپریم کورٹ بار میں، ہائی کورٹ دہلی کے بار میں وغیرہ، ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی گئے۔ تو وہاں پر میں نے یہ محسوس کیا کہ فاروق عبداللہ نے جو اس وقت بات کہی تھی وہ کتنی سچی تھی۔ اس نے کہا کہ پاکستان کچھ بھی کرے، لیکن جب کشمیریوں سے پوچھا جائے گا تو وہ 100% پاکستان کی حمایت میں اپنا ہاتھ کھڑا کرے گے۔ اس لیے اس نے کہا کہ آپ اس بات سے نہ گھبرائیں، نہ پریشان ہوں، بلکہ آپ استقلال کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک قدم سے قدم ملاتے ہوئے بات کریں، تاکہ اس میں کوئی دوئی نہ ہو، ایک ہی راستہ اور ایک ہی منزل ہو، اور اس معاملے کو آگے اچھے طریقے سے لے جایا جائے۔ تو اس لیے یہ جو 5 تاریخ کا معاملہ ہے، اس میں تجاویز بھی ہونی چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو فارن افیئرس کمیٹی ہے یا کوئی اور کمیٹی ہے، تو وہ ایک تیار کر لیں کوئی پروگرام، جو اس دن پھر اتنا وقت تو نہیں ہوتا کہ سارے لوگ بات بھی کریں اور پھر فارن منسٹر صاحب ہمیں آگاہ بھی کریں کہ کیا وہ کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے معاملات ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس معاملے میں وہ اہمیت نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے پہلے سے کوئی تیاری کرنی چاہیے۔